کل 12ویں پارے کی تفسیر میں سورہ یوسف کی کچھ آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی اور مختصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں پہنچے تو جیل میں وہاں ان کی ملاقات دو لوگوں سے ہوئی۔ ان دو لوگوں نے ایک خواب دیکھا۔ ایک نے خواب دیکھا کہ میں انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ میں اپنے سر کے اوپر ٹوکری کو لے کے جا رہا ہوں اور اس میں روٹیاں ہیں اور پرندے اس روٹی کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ تو ان دونوں نے اپنا یہ خواب حضرت یوسف کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ آپ اس کی تعبیر بتائیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ حضرت کی تعبیر جانتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ان دونوں لوگوں کو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ ان کو سمجھایا کہ اللہ اکیلا اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ اس میں ایک سبق یہ ہے کہ ایک مسلمان کسی بھی اسٹیج میں ہو، اگر توحید کی دعوت دینے کا کوئی موقع مل رہا ہے تو ایک مسلمان کو اسے چوکنا نہیں چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان دونوں ساتھیوں کو، اپنے جیل کے ساتھیوں کو، انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ اس کے بعد خواب کی تعبیر بتائی اور کہا کہ تم دونوں میں سے ایک کو پھانسی دے دی جائے گی، اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش میں سے پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے، اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے کی ڈیوٹی پر، دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے کی ڈیوٹی پر لگے گا، بادشاہ کا ساقی بنے گا، شراب پلانے کا کام کرے گا وہ۔ لیکن یہ بات حضرت یوسف نے کلیئر نہیں کی کہ کون بچے گا اور کس، اور جس کے بارے میں حضرت یوسف کو امید تھی کہ وہ بچ جائے گا، اس کو تنہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھو جب تم بچ جانا تو اپنے بادشاہ کے سامنے میری بے گناہی کا ذکر کرنا، میں بے گناہ ہوں، جیل میں کئی سال سے میری جوانی برباد ہو رہی، میری زندگی برباد ہو رہی ہے۔ اور جیسا حضرت یوسف نے بتایا تھا ویسا ہی ہوا، ایک کو سولی چڑھا دیا گیا، دوسرا بچ گیا اور بادشاہ کا ساقی بن گیا، لیکن وہ بادشاہ سے حضرت یوسف کا ذکر کرنا بھول گیا، اور اس کے بعد حضرت یوسف کو کئی سال اور جیل میں رہنا پڑا۔ پھر بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائے 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو درباری تو خواب کی تعبیر جانتے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ اضغاث و احلام ہیں، یہ پراگندہ خیالات ہیں، اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور خواب بھی بڑا عجیب و غریب تھا، 7 دبلی گائے 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہے، بہت عجیب و غریب خواب تھا۔ تو درباریوں نے اس خواب کو اگنور کرنے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ کا جو ساقی تھا، جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اسے یاد آ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی، اس نے کہا کہ میرے پاس ایک آدمی ہے، میں اس سے خواب کی تعبیر پتہ کر سکتا ہوں۔ اب وہ سیدھے جیل میں آیا اور جیل میں آتے ہی کہنے لگا کہ اے یوسف، ایک خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اور خواب یہ ہے، 7 دبلی گائے 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہے، 7 ہری بالیاں ہیں 7 سوکھی بالیاں ہیں، اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ حضرت یوسف چاہتے تو پہلے شکوہ کرتے کہ بھائی تو کس منہ سے میرے پاس آیا ہے، میں نے تیرے خواب کی تعبیر بتائی، تیرے اوپر احسان کیا، اور تو بچنے کے بعد، نکلنے کے بعد، آج کئی سال کے بعد آیا ہے
اور آ کر کے مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھ رہا ہے۔ حضرت یوسف نے کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ فوراً خواب کی تعبیر بتائی۔ کہا کہ 7 سال تک آپ لوگ کھیتی کیجئے، اور کھیتی جب کریں آپ تو اناج جتنا ضرورت بھر کا ہے اتنا کھا لے، اور باقی اناج کو اس کی بالیوں میں ہی رہنے دیں، اسٹور کر دیں، کیونکہ 7 سال تو اچھی پیداوار ہوگی، پھر 7 سال ایسا آنے والا ہے جس میں قحط پڑے گا، سوکھا پڑے گا، اور بارش کا ایک قطرہ نہیں برسے گا۔ تو یہ جو 7 سال آپ اناج اسٹور کریں گے، یہی اناج آپ کے کام آئے گا اگلے 7 سال، اور پھر 1 سال خوب بارش ہوگی اور خوب پھلوں کی پیداوار ہوگی، اور خوب پھلوں کا رس لوگ نچوڑ نچوڑ کے پھلوں کا رس پئیں گے۔ جب بادشاہ کے پاس اس خواب کی تعبیر پہنچی، بادشاہ نے کہا کہ بھئی کون ہے وہ آدمی جس نے اتنی بڑی تعبیر بتائی ہے؟ ہمارے ملک کے 14 سال کے فیوچر کی پلاننگ اس نے بتائی ہے، ہمارے ملک کے 7 خطرناک سالوں کو اس نے ہماری حفاظت کے طریقہ بتایا ہے، اس کو سامنے لایا جائے۔ جب بادشاہ کے لوگ پہنچے حضرت یوسف کے پاس کہ بادشاہ نے آپ کو بلوایا ہے، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اگر وہ چاہتے بادشاہ بلا رہا تھا چلے جاتے، مگر دامن پہ جو داغ لگا تھا کہ بھئی کیوں یہ جیل میں آئے، کیا زنا کیا تھا نعوذ باللہ، کوئی غلط کام کیا تھا، کسی عورت کے ساتھ کوئی چکر تھا، کیوں آئے تھے جیل میں؟ کہا کہ جائیے پہلے بادشاہ سے پوچھیے کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جن عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا، اور کس قصور میں مجھے جیل کی کوٹری میں رکھا گیا۔ اب جب بادشاہ نے معاملے کو پتہ کروایا تو اب عزیز مصر کی جو بیوی تھی جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، اب اس نے بالکل سچی بات کہی۔ اس نے کہا الآن حصحص الحق، اس نے کہا اب سچائی سامنے آ گئی ہے، اب میں کچھ چھپاؤں گی نہیں، یہ بالکل پاک دامن ہے، بے قصور ہے، اور میری غلطی تھی، میں نے اس کو غلط کام کرنے کے لیے اکسایا تھا، یہ بالکل بے داغ ہے۔ جب زلیخا نے یہ گواہی دے دی تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس لیے یہ معاملے کو کلیئر کروایا تاکہ عزیز مصر جان لے کہ اس کے احسان کے ساتھ میں نے احسان فراموشی نہیں کی ہے، اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی بیوی کے ساتھ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں۔ اب یہاں سے قرآن کا 13واں پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے، اور 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ کان کھول کر کے آپ لوگ سن لیجئے، آج میری بے گناہی ثابت ہو رہی ہے، آج یہ عورت بھی گواہی دے رہی ہے کہ میں بالکل بے داغ ہوں، مگر میں آپ لوگوں کے سامنے اقرار کر رہا ہوں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے آپ کو بے قصور نہیں ٹھہراتا، میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو ہمیشہ برائی پر ابھارنے والا ہوتا ہے، الا ما رحم ربی، ہاں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے وہ اپنے نفس کی شرارت سے بچ جائے گا، ورنہ نفس کا تو کام ہی ہے برائی کے اوپر ابھارنا۔ دیکھو انسان کا جو نفس ہوتا ہے نا وہ 3 ٹائپ کا ہوتا ہے، اس کو نوٹ کر لو، یہ قرآن میں نفس کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے نفس امارہ، گناہ کا موقع ملا نہیں کہ نفس نے گناہ پر ابھارنا شروع کیا، اس کو بولتے ہیں نفس امارہ۔ اور ایک انسان کا نفس ہوتا ہے لوامہ، جو قرآن کے 29ویں پارے میں جس کا ذکر ہے۔ لوامہ کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنے والا، برا بھلا کہنے والا۔ انسان کا یہ نفس جو ہوتا ہے جب کوئی غلط کام وہ کرتا ہے تو اس کو اندر اس کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو ملامت کرتا ہے، یار تو نے کیا کر دیا۔ اور نفس کی تیسری قسم ہے مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، قرآن کے 30ویں پارے میں اس کا ذکر ہے۔ یہ نفس مطمئنہ کون ہے؟ جو اللہ کے حکم پر اطمینان بخش ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے اور اللہ کے حکم سے کبھی ہٹتا نہیں ہے۔ تو نفس کی یہ 3 قسمیں ہیں جس میں سب سے ڈینجرس یہی ہے نفس امارہ۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ نفس تو برائی پر ابھارتا ہے، میں اپنے آپ کو پاک دامن نہیں کہتا ہوں، یہ اللہ کا کرم تھا کہ میں بچ گیا، ورنہ نفس تو میرے ساتھ بھی لگا ہے، اللہ جس پر رحم کرتا ہے وہی گناہ سے بچتا ہے۔ اس کے بعد اب بادشاہ کے سامنے جب یہ ساری باتیں آ گئی، یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر بھی آ گئی، ان کے کیریکٹر کا بے داغ ہونا بھی ان کے سامنے آ گیا،
تو بادشاہ نے کیا کہا؟ وقال الملک اوتونی بہ استخلص لنفسی، بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے سامنے لاؤ، استخلص لنفسی، میں یوسف کو اپنا خاص آدمی بناؤں گا۔ ابھی تک تو بادشاہ نے کہا تھا میرے پاس لاؤ میں بات کروں گا، اب بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا خاص آدمی بناؤں گا، کیونکہ اب حضرت یوسف کے کردار کی عظمت اس کے سامنے ظاہر ہو گئی کہ بے قصور بیچارے اتنے دن تک اتنا ٹیلنٹڈ آدمی، اتنا ذہین آدمی، اتنا خوبصورت آدمی اور اتنا بے قصور آدمی جیل کی کوٹری میں اتنے سال تک رہا۔ بادشاہ نے کہا اس کو سامنے لاؤ، میں اس کو اپنا خاص آدمی بناؤں گا۔ فلما کلمہ، جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بات چیت کی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، کہا کہ اے یوسف آج آپ کا مقام میرے نزدیک بہت بڑا ہے، آج بہت امانت دار آپ ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کسی انسان کے ٹیلنٹ کو پرکھنے کا دو طریقہ ہے، ایک تو اس کے کوالیفیکیشن کو دیکھا جائے کہ وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا قابل ہے، اور دوسرے اس کا وائیوا کیا جائے، اس کا اورل ٹیسٹ کیا جائے، اس کا انٹرویو لیا جائے کہ وہ بات کرنے میں کیسا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے، اس کی باڈی لینگویج کیسی۔ اور آج بھی دنیا کے تمام انسٹیٹیوشنز میں کسی کو پرکھنے کے یہی دو طریقے ہیں، ایک ریٹن ہوتا ہے انٹرویو اور ایک وائیوا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر کو پہلے پرکھ لیا، اور جب انٹرویو لیا، جب بات کیا، قال انک اليوم لدینا مکین امین، کہا کہ واقعی میں یوسف آپ کا مقام ہمارے نزدیک بہت بڑا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ بادشاہ سلامت مجھے آپ زمین کے خزانوں کا منسٹر بنا دیجئے، مجھے فوڈ منسٹر بنا دیجئے، جو پیداوار ہوگی آپ کے ملک میں اس پیداوار کو کیسے مینج کرنا ہے اس کے مینجمنٹ کا ذمہ دار مجھے بنا دیجئے، تاکہ آنے والے 14 سال کی پلاننگ میں صحیح طریقے سے کر سکوں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عہدے اور پوسٹ کا سوال کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صحابی سے کہتے ہیں کہ کبھی بھی عہدے کا سوال مت کرو، کرسی کا سوال مت کرو، اگر تمہیں سوال کر کے کوئی عہدہ ملے گا تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عہدے کے سلسلے میں تمہاری مدد نہیں کرے گا، اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، اور اگر بغیر مانگے کوئی عہدہ ملے گا وَإِنْ تَعْلَيْهَا، تو اس پر تمہاری مدد کی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ سے کہا تھا، تو یہاں تو یوسف علیہ السلام مانگ رہے کہ مجھے فوڈ منسٹر بنا دیجیے، اور اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ عہدہ مت مانگو، کرسی مت مانگو۔ عہدہ مانگنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کبھی کسی دور میں پوری قوم کے خسارے کا ڈر ہو کہ اگر اس عہدے کو ایک لائق اور فائق اور ذہین اور اس عہدے کے لائق انسان نے نہیں سنبھالا تو وہ عہدہ برباد ہو سکتا ہے اور اس پر نالائق لوگ آ سکتے ہیں، تو ایسی سچویشن میں ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ بھائی اس عہدے پر آپ یہ ذمہ داری مجھے دے دیجئے، انشاءاللہ میں صحیح طریقے سے نبھاؤں گا۔ تو ایکسیپشن میں عہدہ مانگا جا سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ایکسیپشن کا تھا، ان کے پاس ایک بہترین موقع تھا اس منسٹری کو ایکوائر کر کے اس پورے ملک میں وہ اللہ کے دین کو پھیلا سکتے تھے، وہ توحید کی دعوت دے سکتے تھے، اور بادشاہ سلامت کو اور دیگر لوگوں کو وہ اللہ کی توحید کی دعوت دے سکتے تھے۔ اس پرپس کے تحت انہوں نے اس عہدے کو مانگا اور طلب کیا۔ اب دیکھیے میرے بھائیو، یوسف علیہ السلام کے واقعے پر غور کیجیے۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، ان کے دل و دماغ میں کیا چلتا رہا ہوگا؟ انہوں نے کیا سوچا ہوگا کہ اے اللہ یہ کیسی آزمائش ہے کہ میرے اپنے ہی بھائی مجھے آج میرے باپ سے دور کر رہے ہیں اور اس اندھے کنویں میں ڈال رہے ہیں، نہ جانے میرا انجام کیا ہوگا۔ مگر اللہ جس کی حفاظت کرتا ہے میرے بھائی، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، یہ سوچ کر کے ڈالا تھا کہ یوسف کا قصہ تمام ہو جائے۔ آج وہ یوسف مصر کے منسٹر بن چکے ہیں، عزیز مصر کی کرسی پر پہنچ چکے ہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے زمین میں اقتدار عطا کر دیا، وہ جہاں چاہتے تھے اپنا ٹھکانہ بنا سکتے تھے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اور ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ یہ یوسف کی نیکیوں کا پھل تھا۔ یوسف نے بھائیوں کے ظلم پر صبر کیا،
यूसुफ ने जुलेखा की दावत गुनाह को कबूल नहीं किया, सब्र किया। यूसुफ ने जेल की कोठरी में सब्र किया। ये यूसुफ के सब्र का फल था, ये यूसुफ की नेकियों का फल था। आज अल्लाह ने उन्हें इस मकाम पर पहुंचाया। अब उसके बाद वो 7 साल आए जो कहत के 7 साल थे, जिसमें सूखा पड़ गया और हर जगह अनाज की किल्लत हो गई। मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेहतरीन मैनेजमेंट की वजह से मिस्र के अंदर अनाज की कोई कमी नहीं थी और खुराक की कोई कमी नहीं थी। दूसरे मुल्कों से और दूसरे इलाकों से लोग आकर के मिस्र के बादशाह के पास गल्ला उधार मांग रहे थे और उनसे कर्ज ले रहे थे या अपने सामान के बदले उनसे गल्ला ले रहे थे। तो उन्हीं लोगों में यूसुफ के भाई लोग भी थे। यूसुफ के भाई लोग जो कनान के गांव से चल करके आए थे, क्योंकि उनके गांव में भी कहत पड़ा था, तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास अपना गल्ला लेने के लिए आए थे। जब वो आने लगे तो अब कुरान कहता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो पहचान गए, लेकिन भाइयों के सामने जाहिर नहीं किया। भाई गल्ला मांगने आए हैं। अच्छा, वो 10 भाई आए थे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे, बिन्यामीन, उनको लेके नहीं आए थे। तो हजरत यूसुफ ने उनसे पूछा, भाई आप लोग कहाँ से आए? हालांकि हजरत यूसुफ तो जान रहे उनके सगे भाई हैं, उन लोगों को तो पहचान लिया हजरत यूसुफ ने, उन लोगों ने नहीं पहचाना। तो हजरत यूसुफ ने पूछा कि आप लोग भाई कितने भाई हैं, कौन है? तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग 10 भाई हैं, एक भाई हमारा और है। तो हजरत यूसुफ ने कहा कि अगली बार आना तो उस भाई को भी लाना, तो उसका एक्स्ट्रा तुमको गल्ला मिलेगा, और उसको नहीं लेके आओगे तो किसी का गल्ला नहीं मिलेगा। और जब वो लोग जाने लगे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो कीमत उन लोगों ने दी थी गल्ले की, वो कीमत भी उनके सामान के अंदर रखवा दी। अब जब ये लोग पहुंचे, वापस अपने गांव में पहुंचे, तो हजरत याकूब से कहा कि अब्बा जान, जो अजीज मिस्र है, जो मिस्र का वजीर खजाना है, बड़ा नेक आदमी है, ये देखिए हम 10 भाई अपना अपना गल्ला लाए हैं, आप अगली बार हमारे भाई बिन्यामीन को भी हमारे साथ भेजिए, हम उसका भी गल्ला लाएंगे। और जब उन्होंने अपना थैला खोला तो थैले में जो कीमत वो लेके गए थे, वो कीमत भी रिटर्न मिल गई थी। कहा कि अब्बा जान, ये देखिए हमारी कीमत भी हमको लौटा दी गई है, अगली बार आप हमारे भाई बिन्यामीन को भी हमारे साथ भेजिए। लेकिन कहते हैं ना, दूध का जला जो है छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम एक बार धोखा खा चुके थे, यूसुफ को खो चुके थे, अब बिन्यामीन के बारे में बड़े मोहतात थे वो। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुमको जाने नहीं, मैं इसको तुम्हारे साथ जाने नहीं दूंगा। भाइयों ने बहुत जिद की। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं एक शर्त पर जाने दूंगा, तुम सब मिल करके ये अहद करो कि तुम इसकी हिफाजत करोगे मेरे बच्चे की। इल्ला ये कि तुम सबको दुश्मन घेर ले, इज्तिमाई कोई परेशानी आ जाए अलग बात है, वरना हर हाल में तुम अपने इस भाई को लेकर के आओ और इस पर अल्लाह को गवाह बनाओ अपने इस एग्रीमेंट पर। तो हजरत याकूब के सारे बेटों ने कहा कि ठीक है अब्बा जान, हम इस बात पर अल्लाह को गवाह बनाते हैं। उसके बाद अब ये 11 बेटे जब जाने लगे तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा कि जब तुम जाना तो एक दरवाजे से मत जाना। 11 बेटे सब जवान, सब खूबसूरत, एक दरवाजे से जाएंगे, नजर लग सकती है, अलग अलग दरवाजों से जाना। फरमाया वक़ाला या बनी ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद, ऐ मेरे बच्चों तुम एक दरवाजे से दाखिल मत होना, वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, तुम अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना। ये नजर से बचाने का एक टोटका था हज़रत याकूब का। इससे पता ये चला कि नजर लगती है और हकीकत में नजर लगती है। अल्लाह के रसूल की सही हदीस है, नजर इतनी खतरनाक होती है, इन्नल ऐन लतुदखिलुर रजुलल कब्र, ये नजर इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है। वल जमल अल क़िद्र, और ऊंट को हांडी तक पहुंचा देती है। यानी ऊंट को नजर लग जाती है, ऊंट ज़बा हो जाता है और पक करके हांडी में पहुंच जाता है, और आदमी को नजर लगती है, मर करके कब्र में चला जाता है। इतनी खतरनाक होती है नजर। इसलिए जो हर चीज को स्टेटस पे लगाते हो ना, मत लगाया करो। अगर आपको ये डर है कि आपके साथ हासिदीन हैं, जलने वाले हैं, बच्चों की तस्वीरें हैं, कोई सेलिब्रेशन है, ये है वो है, सब लोग फेसबुक पर स्टेटस पे डाल रहे हैं, मुनासिब नहीं है। नजर लगती है मेरे भाई। हजरत याकूब ने कहा मेरे बच्चों एक दरवाजे से दाखिल मत होना, अलग अलग दरवाजे से दाखिल होना। अच्छा, अब ये टोटका तो उन्होंने अपनाया कि नजर ना लगे, लेकिन साथ में ये अकीदा भी है कि अगर अल्लाह चाहेगा तभी मेरे बच्चे नजर से बच सकते, वरना नजर लग जाएगी। कहते हैं
وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ ہی کا چلتا ہے، علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ ہی کے اوپر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنا بھی چاہیے۔ یہ ہے یعقوب علیہ السلام کا ایمان، اپنی تدبیر بھی اختیار کر لی اور اللہ کی تقدیر پر پورا بھروسہ بھی کر لی۔ اسی کو کہتے ہیں توکل۔ توکل یہی ہے میرے بھائی، ہم ڈاکٹر سے کنسلٹ بھی کرتے ہیں، ہم دوا بھی کرتے ہیں، ہم علاج بھی کرتے ہیں، اور ساتھ یہ عقیدہ رکھتے ہیں شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے گا تبھی میرا بچہ ٹھیک ہوگا، وہ نہیں چاہے گا میری دوا کام نہیں کرے گی، میرا انجیکشن کام نہیں کرے گا، میری سرجری کام نہیں کرے گی۔ توکل اسی کا نام ہے، اسباب کو اختیار کیا جائے اور انجام اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسباب اختیار کیا مگر بھروسہ اللہ کی ذات پر کیا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ پہنچے حضرت یوسف کے پاس تو حضرت یوسف اپنے بھائی بنیامین کو دیکھ کر باغ باغ ہو گئے، اس کو اکیلے میں لے کے گئے اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، اور ان 10 بھائیوں نے جو کچھ کیا ہے ہم دونوں کے ساتھ اس سے اداس مت ہونا، اس سے تو غمگین نہ ہونا، تیرا بھائی ابھی زندہ ہے۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف روکنا چاہتے تھے اپنے اس بھائی کو اپنے پاس، لیکن روکنے کے لیے طریقہ کیا اپنائے؟ تو انہوں نے طریقہ یہ اپنایا کہ جو اناج کو ناپنے کا جو پیمانہ تھا، جو پیالہ تھا، سونے کا پیالہ تھا، اس سونے کے پیالے کو بنیامین کے تھیلے میں رکھوا دیا۔ اور جب یہ لوگ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام کے جو نوکر چاکر تھے، جو ان کے خادم تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی بادشاہ سلامت کا سونے کا پیالہ چوری ہو گیا ہے، آپ لوگوں نے تو نہیں لیا ہے۔ اب ان کے بھائیوں نے کہا ارے ہم چور نظر آتے ہیں کیا؟ اتنے نیک انسان کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، ہمیں تم چور سمجھتے ہو کیا؟ ہم چور تھوڑی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے جو آدمی تھے انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، سب کے تھیلے کی تلاشی لے لیتے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ اگر کسی کے تھیلے میں مل گیا وہ پیالہ تو کیا کرو گے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ہمارے ملک میں سزا یہی ہے کہ اگر کوئی چوری کے الزام میں پکڑا جائے گا اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جس کے تھیلے میں پکڑا جائے اس کو گرفتار کر لیجئے، ہمارے یہاں تو یہ سزا دی جاتی ہے۔ اب جب وہ تھیلا تلاش کیا گیا تو ظاہر ہے کہ حضرت بنیامین کے تھیلے میں اس کو رکھا تھا حضرت یوسف نے، تو ان کے تھیلے میں وہ پایا گیا۔ فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ پہلے 10 بھائیوں کی تلاشی لو، سب کی تلاشی لے لی گئی اور آخر میں بنیامین کی تلاشی لی گئی۔ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، اور پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے تھیلے سے نکالا۔ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ، اس ترکیب کے ذریعے حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا، کیونکہ بادشاہ کے قانون کے حساب سے وہ اپنے بھائی کو روکنے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جائز مقصد کے لیے کوئی پلاننگ کی جا سکتی ہے، کوئی خفیہ پلاننگ جس کو اردو میں ہم چال کہتے ہیں، جائز مقصد کے لیے چال چلی جا سکتی ہے۔ ایک تو چال جس کو عربی میں مکر کہتے ہیں، اردو میں مکاری کہتے ہیں، جو غلط مقصد کے لیے ہوتی ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن جائز مقصد کے لیے کوئی خفیہ پلاننگ کی جا سکتی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کے دل میں یہ بات ڈالی اور یہ پلاننگ کر کے انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکا۔ اچھا اب جب چوری کا الزام لگا تو ان بھائیوں نے کیا کہا؟ کہا اچھا اس نے چوری کی ہے، فقط سرق اخ لہ، اس کا ایک بھائی یوسف تھا وہ بھی بہت بڑا چور تھا۔ اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام کو اتنا ستانے کے بعد آج بھی ان کے خلاف دل میں بغض بھرا ہے اور کہہ رہے اچھا اس نے چوری کی ہے، یہ چور ہے، اس کا ایک بھائی یوسف تھا وہ بھی چور تھا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی تکلیف کو اپنے دل میں دبا کے رکھا، چاہتے تو کھل کے بول دیتے، ان کی پوزیشن بہت بڑی تھی اور ان کے سامنے یہ سب بھکاری بن کے ان کے بھائی آئے تھے، مگر یوسف علیہ السلام نے بڑے صبر و ضبط سے کام لیا اور اپنے دل میں اپنے غم کو چھپایا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اپنے غم کو ظاہر نہیں کیا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، کہا کہ میرے بھائیو تم بڑے برے مقام پر ہو، آج بھی تم اسی جگہ کھڑے ہو جہاں پہلے کھڑے تھے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ بہرحال اب جب یہاں سے وہ لوگ نکلے بھائی لوگ تو اب تو باپ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ چھوٹے بھائی کو لے کے آئیں گے، چھوٹا بھائی تو پکڑا گیا، گرفتار ہو گیا، یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب ان 10 بھائیوں نے میٹنگ کی، ان 10 میں جو بڑا بھائی تھا
اس نے کہا بھائی میں تو باپ کے سامنے نہیں جا سکتا, میں باپ کا سامنا نہیں کر سکتا, میں اس جگہ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, جاؤ اور ابا جان کو بتاؤ کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے, اب جب تک وہ فیصلہ نہیں کریں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. اب یہ باقی 9 بھائی پہنچے حضرت یعقوب کے پاس اور جا کر کے کہا کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے, آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے, اور آپ چاہیں تو آپ اس قافلے سے پوچھ لیں جو ہمارے ساتھ آیا ہے, ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, ہم کوئی غلط بات نہیں کر رہے ہیں, وہاں یہ بات مشہور ہو گئی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا. قال بل سولت لکم انفسکم امرا, کہا یہ تمہاری بنائی ہوئی بات ہے, میں اس بات کو نہیں مانتا, میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا. فصبر جمیل, میں آج بھی صبر جمیل سے کام لیتا ہوں. اچھا صبر جمیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم کے بچوں کو صبر جمیل کی توفیق دے. صبر جمیل ہوتا کیا ہے؟ جمیل مانے خوبصورت, تو صبر ہوتا ہے, یہ خوبصورت صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر جمیل کا مطلب ہوتا ہے ایسا صبر جس میں شکایت نہ کی جائے, جس میں کوئی شکوہ نہ کیا جائے. اور ایک ہوتا ہے صفح جمیل. صفح جمیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صفح جمیل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو ایسا معاف کر دیا جائے کہ اس کو کوئی سزا نہ دی جائے, کوئی ڈانٹا نہ جائے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر جمیل کیا, کہا کہ میرے بچوں میں صبر جمیل کرتا ہوں. اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ, حضرت یعقوب علیہ السلام پیچھے پلٹے, وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى یوسف, اور اپنے بیٹے یوسف کو یاد کر کے رونے لگے اور کہنے لگے ہائے میرا یوسف. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, اور اپنے بیٹے یوسف کے غم میں حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی, ان کی آنکھوں کی سیاہی ختم ہو گئی تھی, وہ نابینا ہو گئے تھے, اندھے ہو گئے تھے. بیٹے کی جدائی کے غم نے یعقوب کو اندھا کر دیا تھا, اور آج بھی برسوں کے بعد بھی یوسف کی یاد آ رہی ہے اور یوسف کو یاد کر کے رو رہے ہیں. قالوا تاللہ تفتؤ تذکر یوسفا, ان کے بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آج بھی آپ یوسف کو یاد کرتے ہیں. حتی تکون حردن او تکون من الحالکین, اے ابا جان یوسف کو یاد کر کر کے آپ تو ختم ہو جائیں گے, آپ تو ہلاک ہو جائیں گے, آپ تو گھل جائیں گے. قال انما اشکو بتی وحزنی الی اللہ, حضرت یعقوب کہتے ہیں میرے بچوں میں تم سے تو کوئی شکوہ نہیں کرتا, اگر میں رو بھی رہا ہوں, اگر میں آنسو بھی بہا رہا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہا ہوں, میں تو تمہارے سامنے آنسو نہیں بہا رہا ہوں. انما اشکو بتی وحزنی الی اللہ, میں تو اپنا دکھڑا اللہ کے سامنے رو رہا ہوں, اللہ کے سامنے اپنی فریاد کر رہا ہوں. اللہ کے سامنے رونا, اللہ سے فریاد کرنا, اس میں کوئی صبر کی مخالفت نہیں ہے. صبر کی مخالفت کب ہے؟ جب آپ بندوں کے سامنے روئیں گے. اللہ کے سامنے اپنے دکھڑے کا اظہار کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخی, اے میرے بچوں جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو اور اس کے بھائی بنیامین کو بھی لے کر کے آؤ. ولا تیأسوا من روح اللہ, اور دیکھو مجھے پتا ہے یوسف کو گئے آج کئی برس ہو گئے, مگر میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. ولا تیأسوا من روح اللہ, اور تم بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں. مایوس ہونا کافر کا کام ہے. کافر کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ نہیں, مومن کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ. مومن کو پتا ہوتا ہے اللہ کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے, کچھ بھی ناممکن نہیں ہے, اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے, اس لیے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد اب یہ بھائی پہنچے حضرت یوسف کے پاس, اور یوسف علیہ السلام کے پاس جا کے گڑ گڑانے لگے, کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر, اے عزیز مصر ہمارے گاؤں میں سوکھا پڑا ہے, ہم بڑی پریشانی میں. وجینا ببضاعۃ مزجاۃ, اور اے عزیز مصر یہ تھوڑا سا اناج تھوڑی سی قیمت ہم لے کر کے آئے. فاوفی لنا الکیل, ہم کو پورا غلہ تول کر کے دیجئے. وتصدق علینا, اور تھوڑی بہت خیرات بھی ہم کو دے دیجئے, تھوڑا ہم کو صدقہ بھی کر دیجئے, تھوڑا ہم کو زیادہ دے دیجئے. ان اللہ یجزی المتصدقین, اللہ تعالی صدقہ دینے والوں کو بدلہ دیتا ہے. اللہ اکبر. جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ بھائی آج خیرات کی بھیک مانگ رہے ہیں. کوئی کم ظرف انسان ہوتا تو فخر سے اس کا سینہ پھول جاتا کہ آج اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے, آج یہ لوگ میرے سامنے خیرات مانگ رہے ہیں. مگر یوسف تو یوسف تھے میرے بھائیوں,
यूसुफ सिर्फ खूबसूरत नहीं थे, यूसुफ का कैरेक्टर भी बहुत शानदार था, यूसुफ का किरदार भी बड़ा शानदार था। यूसुफ अपने भाइयों को इस तरीके से गिड़गिड़ाता हुआ देख करके सब्र नहीं कर पाए। कहने लगे क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ व अख़ी, कहा कि ऐ भाइयों जरा बताओ, तुम्हें याद है तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था, उसके भाई के साथ क्या किया था। इज़ अंतुम जाहिलून, जबकि तुम जाहिल थे। याद है तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था, उसके भाई के साथ क्या किया था। क़ालू अइन्नका लअन्त यूसुफ, भाइयों ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही यूसुफ हैं। क़ाल अना यूसुफ, कहा कि हाँ मैं ही यूसुफ हूँ। वहाज़ा अख़ी, और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। क़द मन्नल्लाहु अलैना, और अल्लाह ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, जो तक़वा इख्तियार करेगा, जो सब्र करेगा, तो अल्लाह ताला ऐसे नेक लोगों का अज्र कभी ज़ाय नहीं करता। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पूरे वाक़े का खुलासा अगर समझना है, कुरान की यही आयत काफ़ी है मेरे पास। इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर, यूसुफ की पूरी जिंदगी तीन चीज़ों से भरी है, तक़वा है, सब्र है और एहसान है। उनकी जिंदगी में अल्लाह का डर है, उनकी जिंदगी में सब्र है और उनकी जिंदगी में एहसान है। यही तीन चीजें हैं जिसने यूसुफ को आज इस मकाम तक पहुंचाया है। और आज भी अगर दुनिया में तरक्की करना चाहते हो, अगर नाम कमाना चाहते हो, अगर आखिरत में अपनी कामयाबी चाहते हो मेरे भाई, कुरान ये तीन चीजों का फार्मूला बताता है। तक़वा अपने अंदर पैदा कर लो, सब्र अपने अंदर पैदा कर लो और एहसान अपने अंदर पैदा कर लो। उसके बाद यूसुफ के भाई अब समझ गए कि अब तो हमारी पोजीशन बड़ी डाउन हो गई। कालू तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना, कहते अल्लाह की कसम है यूसुफ, अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा मकाम दे दिया है। व इन कुन्ना लखातिन, हम मानते कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते कि ऐ मेरे भाइयों, आपका छोटा भाई आपसे कोई बदला न लेगा, आपको से कोई इंतकाम न लेगा, आपके पुराने कामों का कोई हिसाब आपसे नहीं लेगा। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, जाइए अल्लाह आपको माफ करे। व हुवा अरहमुर राहिमीन, वो बहुत बड़ा रहम करने वाला है। भाइयों को फौरन माफ कर दिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और यही सेम किरदार अदा किया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब मक्का फतह किया था आपने, और कुफ्फार मक्का आपके सामने खड़े थे, वो लोग खड़े थे जिन्होंने आपको मक्का से निकाला था, जिन्होंने आपके ऊपर मक्का की जमीन तंग कर दी थी, जिन्होंने आपको कितना सताया था। बद्र में आपके खिलाफ लड़ाई की, उहद में आपके खिलाफ लड़ाई की, खंदक में आपके खिलाफ लड़ाई की, जिन्होंने मक्का में आपको नमाज पढ़ने से रोक दिया, आप नमाज पढ़ रहे थे, आपकी गर्दन पे लाके गंदगी डाल दी, वो सारे लोग आज खड़े थे। अल्लाह के नबी ने उनको एक जुबान में माफ कर दिया, कहा जाओ ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, जाओ आज मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी से कोई इंतकाम नहीं लेंगे, कोई बदला नहीं लेंगे। ये अखलाक नबियों का अखलाक ये होता है मेरे भाई। आज हमारे यहाँ बरसों की दुश्मनी चलती है। एक छोटी सी बात किसी को बुरी लग गई, एक बात को लेकर के भाई से झगड़ा करके बैठा है। बेटे की कोई बात बाप को बुरी लग गई, बाप ने बेटे से रिश्ता तोड़ लिया, 20 बरस तक बाप बेटे में बातचीत बंद है। आज हमारे समाज की बड़ी कड़वी हकीकत है मेरे भाई। माफ करना सीखो मेरे भाई, दरगुजर करना सीखो। इसी रमजान के महीने में शबे कद्र में और ताक रातों में अल्लाह से दुआ करते हो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह के सामने ये इकरार करते हो और रिश्तों को तोड़ के बैठे हो। चचा भतीजे से नाराज़ है, पोता दादा पोते से नाराज़ है, बाप बेटे से नाराज़ है, भाई बहन में बातचीत बंद है, भाई भाई में बातचीत बंद है। मेरे भाइयों, रिश्तों की कदर करो, इन खून के रिश्तों की कदर करो। कब्र में न माल आपके साथ जाएगा, न प्रॉपर्टी आपके साथ जाएगी, न ये शोहरत आपके साथ जाएगी। इन रिश्तों को बचाओ मेरे भाइयों, अपने दिल को बड़ा करो। अपनी नाक को लेकर के जो तुमने रिश्तों को तोड़ के रखा है, वल्लाह कयामत के दिन हमें हिसाब देना पड़ेगा। इन रिश्तों की हिफाजत करो मेरे भाइयों। नबियों ने हमें यही सिखाया है, अपने दिल को बड़ा करो और माफ कर दिया करो। हजरत यूसुफ ने सारे भाइयों को माफ कर दिया। उसके बाद कहा कि ये कुर्ता है मेरा, अपना कुर्ता उतारा, कहा जाओ मेरे बाप को के ऊपर ये कुर्ता डाल देना। उलमा कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में यूसुफ के कुर्ते की बड़ी हैसियत है। एक वो वक्त था जब यूसुफ के कुर्ते पर नकली खून लगा के भाई लोग लेके आए थे बाप के पास कि अब्बा जान यूसुफ को भेड़िया खा गया,
حضرت یعقوب نے کہا بڑا شریف بھیڑیا تھا, یوسف کو کھا گیا, اور کرتا کہیں سے پھٹا نہیں ہے, کرتا اتار کے آرام سے یوسف کو کھا گیا, بڑا شریف بھیڑیا تھا. باپ تو باپ ہوتا ہے نا. بیٹے سمجھتے ہم لوگ باپ کو الو بنا لیں گے, باپ باپ ہوتا ہے بھائیو. آپ جہاں سے سوچتے ہیں نا وہاں سے باپ کی سوچ شروع ہوتی ہے, یہ سمجھو آپ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بڑا بہترین بھیڑیا تھا, بل سولت لکم انفسکم امرا, یہ تمہاری بنائی ہوئی کہانی. تو وہاں بھی کرتا تھا. پھر زلیخا نے, عزیز مصر کی بیوی نے, جب حضرت یوسف پر ڈورے ڈالے تھے وہاں بھی اس نے حضرت یوسف کا پیچھا کیا اور پیچھے سے کرتا پھٹا, وہاں بھی یوسف کا کرتا تھا. اور یہاں پھر یوسف کا کرتا آ رہا ہے. حضرت یوسف نے کہا جاؤ میرا کرتا میرے باپ کے اوپر ڈال دینا. یرتدا, کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا, میرے باپ کے اوپر یہ کرتا ڈال دینا, میرے باپ کی آنکھیں لوٹ آئیں گی. واتونی باہلکم اجمعین, اور پھر میرے ماں باپ کو سب کو لے کر کے میرے پاس آنا. اور جب یہ قافلہ چلا ہے مصر سے یوسف کا کرتا لے کر کے, تو یہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور کنعان کے گاؤں میں یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہتے ہیں, اپنے لوگوں سے کہتے ہیں, وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ یوسف, کہتے ہیں کہ مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون, اگر تم میرے اوپر یہ الزام نہ لگاؤ کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے, اگر میرے دماغ کے اوپر تم جھوٹے الزام نہ لگاؤ تو آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہ ہوتی ہے باپ بیٹے کی محبت. یوسف کا کرتا ابھی چلا ہے مصر سے اور باپ کو کنعان میں اس کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. اور جب یہ پہنچے اور ان کا کرتا جب ڈالا گیا, فرتد بصیرا, ان کی آنکھیں لوٹ آئی. قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, کہا کہ اے میرے بچوں کیا میں نے نہیں کہا تھا میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرا بیٹا یوسف ایسے مر نہیں سکتا, ایسے برباد نہیں ہو سکتا. میرے بیٹے نے خواب دیکھا تھا بچپن میں, 11 ستارے سجدہ کر رہے تھے اس کے آگے, سورج سجدہ کر رہا ہے, چاند سجدہ کر رہا ہے, ابھی اس خواب کی تعبیر پوری نہیں ہوئی ہے. اس لیے یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا وہ دن آئے گا جب میرے بیٹے کو یہ مقام اللہ دے گا. کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ پتا تھا جو تم کو نہیں پتا ہے. بیٹوں نے باپ سے معافی مانگی. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین, کہا ابا جان ہمیں معاف کر دیجئے, ہم سے غلطی ہو گئی. قال سوف استغفر لكم ربی, حضرت یوسف نے تو فوراً معاف کر دیا, مگر باپ نے فوراً معاف نہیں کیا. کہا کہ میں بعد میں دیکھوں گا اور بعد میں اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا. انہ هو الغفور الرحیم, وہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا. کیونکہ حضرت یعقوب کا یہ ماننا تھا کہ ان بھائیوں نے غلطی یوسف کے معاملے میں کی ہے, ان کو معاف بھی یوسف کریں گے, جب تک یوسف سے کلیئر نہیں کر لوں گا میں معاف نہیں کروں گا. کہا کہ میں بعد میں اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا. اس کے بعد جب یہ سب لوگ پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو بٹھایا, یہ نہیں کہ ماں باپ کو نیچے بٹھایا, اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو بٹھایا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا, اور اس کے بعد یہ 11 بھائی اور ماں اور باپ سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے. اب اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ کیا بادشاہ کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ آج کل ایک ویڈیو میں نے دیکھا, ایک مولانا صاحب کوئی ہیں بڑے مشہور, اپنے مسلک کے بہت مشہور عالم ہیں, وہ اسٹیج پہ جاتے ہیں, ان سے بڑے بڑے مولانا لوگ بیٹھے ہیں تو وہ ان کے پیر کو چھو کر کے چوم رہے, ایسا لگ رہا ہے آشیرواد لے رہے ہیں, ان سے پیر چوم کر کے آشیرواد لے رہے ہیں. تو کیا کسی بڑے کے سامنے جھکنا, اس کے پیر کو چومنا یا سجدہ کرنا جائز ہے؟ نہیں میرے بھائیو, یہ یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا. اسلام میں اور ہمارے نبی کی شریعت میں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں, غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا, چاہے عبادت کے لیے سجدہ کیا جائے, چاہے تعظیم کے لیے اور رسپیکٹ کے لیے سجدہ کیا جائے, غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. تو یہ سب بھائی اور باپ اور ماں سجدے میں گرے. حضرت یوسف نے کہا ابا جان یہ ہے میرے خواب کی تعبیر, ھذا تعویل رؤیایا من قبل, ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے, قد جعلها ربی حقا, آج میرے خواب کو اللہ تعالیٰ نے سچا کر دکھایا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اور اللہ نے بڑا احسان کیا میرے اوپر جب مجھے جیل سے نکالا. جیل سے پہلے تو اللہ نے کنویں سے نکالا نا, لیکن کنویں کا ذکر نہیں کیا. یہ نہیں کہا اللہ نے میرے اوپر احسان کیا جب کنویں سے نکالا, جیل کا ذکر کیا, کیونکہ سامنے بھائی تھے
اور بھائیوں کے سامنے اگر کہتے اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا تو بھائیوں کو تکلیف ہو سکتی تھی، بھائیوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی تھی۔ یوسف کا کردار ایسا ہے، جب اللہ کے احسان کا ذکر کر رہے ہیں تو بھائیوں کی غلطی کو نظر انداز کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے مجھے جیل سے نکالا، وجاء بکم من البدوی، اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں شہر میں لے کے آ گیا، من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں پھوٹ ڈال دی تھی، آج اللہ نے بھائیوں کو ملا دیا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ شیطان نے میرے بھائیوں کو گمراہ کر دیا، کہہ رہے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں پھوٹ ڈال دی، سارا بلیم کس کے اوپر ڈال دیا؟ شیطان کے اوپر ڈال دیا، اور بھائیوں کو بچا لے گئے۔ یہ یوسف کا کردار ہے میرے بھائیوں، بھائیوں کو ذلیل نہیں کیا، بھائیوں کو شرمندہ نہیں کیا۔ اور جب یہ منظر حضرت یوسف نے دیکھا کہ آج ماں بھی مل گئی، باپ بھی مل گیا، سب بھائی بھی اکٹھا ہو گئے، اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اور کہتے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک، اے اللہ تو نے مجھ کو بادشاہت عطا فرمائی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں کے پیدا کرنے والے اور اے زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا مددگار اور آخرت میں بھی میرا مددگار ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان بنا کر کے دنیا سے اٹھانا اور نیک لوگوں میں شامل کر دینا۔ ایک مومن کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے، اس کا خاتمہ توحید پر ہو، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی دعا کی۔ اس کے بعد سورہ رعد شروع ہوتی ہے۔ سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کی 8 نشانی بیان کی، فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ اب عقل مند کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور وعدے کو کبھی نہیں توڑتے، ایگریمنٹ کو کبھی نہیں توڑتے، جو وعدے کے پکے ہوتے ہیں۔ یہ عقل مند لوگوں کی پہلی پہچان ہے۔ قرآن کے حساب سے عقل مند کون لوگ ہیں؟ جو وعدے کے پکے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑتے ہیں۔ ویخشون ربہم، اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ویخافون سوء الحساب، اور برے حساب سے قیامت کے دن ڈرتے ہیں کہ ان کا برا حساب نہ ہو جائے۔ یہ کوالٹی ان کے اندر ہوتی ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ صبر کرتے ہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے وہ صبر کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو روزی ہم نے دی ہے اس میں سے چھپ کر کے اور کھل کر کے خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کے ہو جانے کے بعد کوئی نہ کوئی نیکی کر دیتے ہیں۔ کبھی بھی زندگی میں کوئی گناہ ہو جائے، کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو کوشش کرو کہ اس کے بعد کوئی نیکی کر دو۔ یہ اللہ کے رسول کا فارمولہ ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابی سے کہتے ہیں اتبع السیئۃ الحسنہ، کہ اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر دو، وہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے گی۔ اسی لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور یہی بات یہاں اللہ اپنے نیک بندوں کے بارے میں کہہ رہا ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ برائی کے بعد اچھائی کرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، اور اس جنت میں یہ داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جنت میں یہ فیملی کے ساتھ جائیں گے، ان کے باپ، ان کے بچے، ان کے بیوی بچے بھی جائیں گے۔ بھئی دنیا میں ہم کسی اچھی جگہ جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ جائیں۔ کیا جنت میں ہماری تمنا نہیں ہے کہ ہم جنت میں بھی فیملی کے ساتھ جائیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ نیک لوگ ہوں گے ان کی فیملی کو بھی ہم جنت میں اکٹھا کر دیں گے، شرط یہ ہے فیملی بھی نیک ہو۔ اگر مرد دیندار ہے تو عورت بھی دیندار ہو، اگر باپ دیندار ہے تو بیٹے بھی دیندار ہو۔ اگر مقام اور مرتبے میں کچھ کمی بھی ہوگی، باپ کا درجہ زیادہ ہے بیٹے کا کم ہے، تو جنت میں اللہ تعالیٰ بیٹے کو اپ گریڈ کر دے گا۔ اگر بیٹا نیکی کے معاملے میں باپ سے کمزور ہے، شوہر نیکی کے معاملے میں بیوی سے کمزور ہے، بیوی کا مقام زیادہ ہے شوہر کا کم ہے، اللہ شوہر کو اپ گریڈ کر دے گا۔ یہ اس کا کرم ہوگا کہ وہ دنیا کی فیملی کو جنت میں بھی فیملی بنا کے رکھے گا۔ شرط یہ ہے کہ سب ایمان والے ہوں اور سب دیندار ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے نیک بندوں کو ان کے بیوی بچوں کے ساتھ ہم جنت میں داخل کریں گے۔ یدخلون علیہم من کل باب، یہ جنت کے ہر دروازے سے اس میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد دل کے اطمینان کا ایک نسخہ اللہ نے بتایا، فرمایا الذین آمنوا
वतत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, ईमान वालों के दिलों को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ओ लोगों कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। आज हमारे बहुत सारे नौजवान भाई हैं, रमज़ान में भी बेचारे वो गाना सुन रहे हैं, और फेसबुक की रील्स और इंस्टाग्राम के और यूट्यूब के शॉर्ट्स में उनके मोबाइल पर आज भी आप देख लें म्यूजिक के और जो है नाच गाने के उनके वीडियोस उनके मोबाइलों पर चल रहे हैं। अगर ये चीजें आपके दिल को सुकून पहुंचा रही है मेरे भाई, तो अपने दिल के जनाजे की नमाज पढ़ लीजिए। आप, दिल आपका मर चुका है, दिल मर चुका है अगर दिल को म्यूजिक के जरिए सुकून मिलता है। इसलिए कि ईमान वाले का दिल, जिसका दिल जिंदा हो, जिसके दिल में ईमान की रमक हो, जिसके दिल में ईमान की जिंदगी हो, कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ईमान वाले के दिल को तो अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। उसके बाद क़यामत की एक निशानी अल्लाह ने बयान फरमाई, फरमाया अवलम यरौ अन्ना नातिल अर्ज़ ननकुसुहा मिन अत्राफिहा, क्या ये लोग नहीं देखते कि जमीन को उसके किनारों से हम कम करते चले जा रहे हैं, जमीन को हम समेटते चले जा रहे हैं। जमीन को समेटने का क्या मतलब है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस आयत की तफसीर में कहते हैं कि जमीन को समेटने का मतलब है खराबुहा बिमौत फुक़हाइहा व उलमाइहा, जमीन बर्बाद होने लगेगी, जमीन से उलमा और फुक़हा मिटते चले जाएंगे। जो उलमा होंगे, जो दीन के जानकार होंगे, वो जमीन से मिटते चले जाएंगे, भलाई करने वाले मिटते चले जाएंगे। आज आप देख ले मेरे भाई, उलमाए हक धीरे धीरे दुनिया से जा रहे हैं, जो वाकई में उलमा हैं वो दुनिया से जा रहे हैं, और अब वो लोग दुनिया में धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं जिनके पास इल्म नहीं है, लेकिन फेसबुक पर 1 लाख फॉलोअर हैं, इंस्टाग्राम पर 10 लाख उनके फॉलोअर हैं, उनके व्यूज बहुत ज्यादा है, उनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा है, उनकी बातें बड़ी लंबी चौड़ी हैं, इल्म कुछ नहीं है। किस उस्ताद से इल्म हासिल किया, किस इदारे में तालीम हासिल की, मनहज क्या है, अकीदा क्या है, उनके दीन की बुनियाद क्या है, उनका चैनल क्या है, कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ साहब, उनकी डिंग डांग देख लीजिए आप, उनका टिप टॉप देख लीजिए, उनकी जो है उनके स्टेज की रौनक देख लीजिए, बहुत बड़ी है। आज ऐसे लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये निशानी है क़यामत की, ये निशानी है क़यामत की। और आज आपके साउथ इंडिया में बड़ी तादाद में गली गली में साहब दावा सेंटर खुल रहे हैं, और थोड़ी बहुत जिसको इंग्लिश आ रही है, एक अच्छा सा कैमरा ले लिया, एक माइक ले लिया, वीडियो बनाने लगा, एक अच्छा सा चैनल खोल लिया। अब साहब बहुत बड़े दाई हो गए, बहुत बड़े स्पीकर हो गए। इंस्टाग्राम पर एक बड़ी तादाद में ऐसे लोग सवालों का जवाब दे रहे हैं जिनको कुरान की आयतें पढ़ने का शऊर नहीं, अरबी की एक लाइन दे दो नहीं पढ़ पाएंगे। उन बड़े बड़े मसाइल में जिनमें उलमा भी जवाब देने के पहले सोचते हैं, टाइम मांगते हैं, उलमा भी डायरेक्ट जवाब नहीं देते हैं। ये इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट जवाब दे रहा है, ये यूट्यूब पे लाइव जवाब दे रहा है, ये स्टेज पे खड़ा होकर लाइव जवाब दे रहा है। ये क़यामत की निशानी है मेरे भाई। इसीलिए मैं कहता हूं कि उलमा से जुड़ो, पहचानो उलमा कौन है। जो तरीका रहा है सहाबा का, वो तरीका आज भी कायम है। जो सनद का और तज़किया का और तौसिया का जो तरीका रहा है कि जब जो आदमी एक प्रॉपर चैनल से इल्म हासिल करे, जो असातिज़ा से तालीम हासिल करे, जिसको ये सनद दी जाए कि हाँ ये हमारे इदारे से पढ़ा है, हमने इससे पढ़ाया है, इसने कुरान भी पढ़ा है, इसने तफसीर भी पढ़ी है, इसने हदीस भी पढ़ी है, इसने अरबी ग्रामर भी पढ़ी है, वो एक प्रॉपर चैनल से वो आलिम बना है। आप 4 किताबें पढ़ के थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख करके कैमरे की और लाइम लाइट देख करके आपने आलिम बना लिया, मेरे भाई माफ़ करना, ये मुनासिब नहीं, ये क़यामत की एक निशानी है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि क़यामत के पहले एक ऐसा दौर आएगा, अल्लाह ताला इल्म को उठा लेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इल्म को कैसे उठाएगा, वला यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युब्क़ि आलिमन, यहाँ तक कि जब उलमा नहीं बचेंगे, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। फ़सुइलू फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन, और जाहिलों से फतवा मांगा जाएगा और वो फतवा देंगे और खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, यहाँ कुरान की आयत को आप समझिए, अवलम यरौ अन्ना नातिल अर्ज़ ननकुसुहा मिन अत्राफिहा, क्या ये नहीं देखते कि हम ज़मीन को उसके किनारों से समेट रहे हैं। यानी ज़मीन से उलमा से ज़मीन खाली हो रही है, नेक लोगों से ज़मीन खाली हो रही है। वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किब लिहुक्मिही, और अल्लाह ऐसे ही फैसला करता है और अल्लाह के फैसले को कोई टाल नहीं सकता। वहुवा सरीउल हिसाब, और अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। और आखिरी आयत में पढ़ के बात खत्म कर रहा हूँ। सूरह इब्राहीम के अंदर अल्लाह फरमाता है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर इस्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को जब मक्का में छोड़ के जाने लगते हैं, तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं?
اور ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنے بیوی بچوں کو اس بے آب و گیا سرزمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس مکہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بھی خانہ کعبہ تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ریبلڈ کیا تھا، اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا تھا، خانہ کعبہ کا نشان تب بھی تھا۔ اور اس میں یہ سبق بھی ملا کہ جب آپ کہیں پلاٹ خریدیں، گھر خریدیں، تو یہ دیکھ لو وہاں مسجد ہے کہ نہیں ہے، اور اگر مسجد ہے تو وہ مسجد صحیح عقیدے اور صحیح منہج اور توحید پر چلنے والوں کی ہے کہ نہیں ہے۔ نسلیں برباد ہو جاتی ہیں میرے بھائیوں جو لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے۔ انہوں نے کسی پوش ایریے میں مکان خرید لیا، کسی اچھے ایریے میں مکان خرید لیا، بچوں کو لے کے وہاں بس گئے، وہاں اہل توحید کی مسجد نہیں ہے، وہاں صحیح عقیدے اور صحیح منہج پہ چلنے والوں کی مسجد نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا 20 سال کے بعد آپ کا بیٹا نماز کس طریقے پر پڑھ رہا ہے، آپ کے بیٹے کا کیا عقیدہ ہے، آپ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ بیٹے نے ماحول میں جو سیکھا اس پر عمل کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابراہیم ہمیں سبق دے رہے ہیں، جب کہیں پہ گھر بساؤ تو پہلے دیکھ لو وہاں مسجد ہے کہ نہیں ہے۔ کہا اے اللہ میں اپنے بچوں کو وہاں بسا رہا ہوں جہاں تیرا گھر ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب تو میرے بچوں کو توفیق دیے نماز قائم کریں۔ اپنے بچوں کے بارے میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے بچوں کو نماز کی توفیق دے۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو پھیر دے، لوگ یہاں آنے کے لیے مچلیں گے۔ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے لوگوں کا دل مچلنے لگے۔ آج ہم آپ کرنول میں رہتے ہیں، میں بنارس میں رہتا ہوں، انڈیا کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں لوگ رہتے ہیں، مکے سے سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور رہتے ہیں، مگر کون ایسا مسلمان ہے جو وہاں جانے کے لیے جس کا دل نہ مچلتا ہو؟ جو گیا ہے وہ دوبارہ جانا چاہتا ہے، جو کبھی نہیں گیا وہ اس کا جانے کے لیے دل تڑپتا رہتا ہے۔ میرے بھائی ابراہیم کی دعا کیسی قبول ہوئی ہے، کیسے الفاظ انہوں نے دعا میں استعمال کیے، اور اللہ نے کیسی ان کی دعا کو قبول کیا۔ کہا کہ اے اللہ ایسا بنا دے اس جگہ کو کہ لوگوں کے دل مچلتے رہیں یہاں آنے کے لیے، وارزقہم من الثمرات، اور اے اللہ یہاں پھلوں کی روزی عطا فرما۔ وہاں اناج کا ایک دانہ نہیں تھا، پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا جب ابراہیم نے یہ دعا مانگی تھی، اور دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ اس مکہ شہر میں تو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ چلے جائیے آپ مکہ کی مارکیٹ میں، دنیا کا کون سا ایسا پھل ہے جو اس مارکیٹ میں آج آپ کو نہیں ملے گا؟ آپ کے کرنول میں جو پھل نہیں ملیں گے، پورے آندھرا میں جو پھل نہیں ملیں گے، پورے انڈیا میں جو پھل نہیں ملیں گے، وہ آپ کو مکہ اور جدہ کی مارکیٹوں میں مل جائیں گے۔ یہ ابراہیم کی دعا کی برکت ہے میرے بھائی۔ دل سے جب دعا نکلتی ہے، جب اللہ کے حکم پر چلنے کے بعد بندہ دعا کرتا ہے، جب اللہ کے امتحان میں کھڑا اترنے کے بعد بندہ دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور سبق یہ بھی ملا کہ بچوں کے دین کی بھی فکر کرو اور بچوں کی دنیا کی فکر بھی کرو۔ اگر آپ کو بچوں کے کیریئر کی فکر ہے، بیٹا انجینئر بنے گا کہ ڈاکٹر بنے گا، بیٹی انجینئر بنے گی کہ ڈاکٹر بنے گی، اگر آپ کو اس کی فکر ہے بہت اچھی بات ہے، مگر بچوں کے عقیدے کی بھی فکر کرو میرے بھائی، بچوں کی نماز کی بھی فکر کرو، بچوں کے دین کی بھی فکر کرو۔ آج ہماری اور آپ کی قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے اور آپ کے قوم کے بیٹے دین سے دور ہو رہے ہیں، اسلام سے دور ہو رہے ہیں، ان کی چال ڈھال اور ان کی گفتار اور کردار میں کہیں سے دین اور اسلام نہیں ہے۔ ابراہیم ہمیں سبق دے رہے ہیں، اپنے بچوں کے دین کی بھی فکر کرو، اپنے بچوں کی دنیا کی بھی فکر کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ 13ویں پارے کی چند آیتیں تھیں جن کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔